ہم مفصل سن سکیں. ہمیشہ یہی ذہن ہوتا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ مقامی طور پر ہمارے ساتھی افراز علماء کرام موجود ہوتے ہیں، لیکن یہی خواہش ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں ان کا ہی خطاب ہم سنیں. اسی غرض سے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی پروگرام شروع کریں. اب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے اس مسجد کے حفظ کرنے والے ہمارے محمد عبداللہ صاحب حافظ جو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرواتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. حافظ شعیب صاحب اگر کہیں ہوں تو مسجد میں تشریف لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، آج کا یہ پروگرام جو فکر آخرت کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، یہ ہمارے بھائی شبیر صاحب اور ان کے بھائی سفیر نے یہ پروگرام بنایا ہے. اس کے انعقاد کرنے والے دونوں بھائی ہیں جنہوں نے فکر آخرت کے موضوع پر یہ پروگرام آج منعقد کروایا ہے، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ ان کے بھائی عبدالوحید المعروف حاجی شہین یا شہینہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو انہیں ایام میں انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم ایک مجلس اور محفل ایسی منعقد کروانا چاہتے ہیں کہ جس میں آخرت کے بارے میں کوئی گفتگو ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے. الحمدللہ بھائی شبیر صاحب نے یہ پروگرام بھی بنایا ہے. اور اس سے پہلے 5-4 مہینے پچھلی مرتبہ جب وہ آئے تو اس وقت بھی انہوں نے
ماشاءاللہ دینی پروگرام کروایا جس میں حافظ ضیاء الرحمان صاحب اور حافظ محمد اسحاق اکاڑوی صاحب تشریف لائے تھے اور بڑا ہی بہترین وہ پروگرام ہوا۔ یہ جو دین کی یہ مجلس منعقد کروانے والے ہمارے یہ بھائی شبیر صاحب ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور خصوصاً ان پروگراموں میں جو بہت زیادہ دلچسپی لینے والے بھائی شبیر صاحب اور اویس صاحب، خصوصاً میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، قبولیت کی کڑیاں ہیں۔ اللہ میرے ان دونوں بھائیوں کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، سارے بھائی آمین کہہ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جس طرح یہ دین سے محبت کرتے ہیں، دین سے یہ پیار کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے خود بھی اور تمہاری وساطت سے بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ جو آپ نے مضمون پڑھا ہے فکر آخرت کا، اس کی آپ کو اور مجھے سب کو ضرورت ہے، یہ سب کو فکر ہونی چاہیے۔ اس فکر اس فکر کی ضرورت ہے کہ ہم سب نے ایک دن اپنے مالک کے پاس ہی جانا ہے۔ جو اس دنیا پہ آیا ہے وہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ یہاں سے جانے کے ہی لیے آیا ہے۔ وہ چاہے ہمارے یہ بھائی جو اب نئے نئے روانہ ہوئے یہ ہو یا اور کوئی ہو، سب نے اس دنیا کو ضرور چھوڑنا ہے اور جانا ہے۔ اللہ سے دعا یہ فرمائے کہ جب جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان کی دولت سے ہم مالا مال ہو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہو تو ہمارے لیے گناہگاروں کے لیے یہ اعلان ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہمارے گناہگاروں کے لیے یہ اعلان ہو جائے، اور یہی اصل ہماری کامیابی ہے کہ دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم پہ راضی اور ہم پہ خوش ہو۔ حضرات گرامی، میں 2-4 منٹ صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دوسری مساجد سے آپ نماز پڑھ کے انشاءاللہ آنے والے ہیں، بس چند منٹ میں بات کروں گا، حضرت کا پھر خطاب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، مجھے جو یہاں بہت طویل عرصہ کچھ خدمت کرنے کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا ہے، ان 25-26 سالوں میں جماعت کے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کے جنازے پڑھانے کا موقع ملا، بزرگوں کا بھی، نوجوانوں کا بھی۔ ایسے ایسے موقع آئے کہ صبح ملاقات ہوئی ہے نماز میں، درس قرآن کے بعد ملاقات ہوئی ہے، سلام دعا ہوئی ہے، کچھ دیر کے بعد آنے والا آگے اطلاع دیتا ہے کہ مولوی صاحب فلاں ہمارا ساتھی بزرگ
ہو گیا ہے اس کے جنازے کا اعلان کر دیا۔ ابھی یاد ملا مجھے، ابھی میرے پاس وہ بیٹھا تھا، ابھی آج ہی ملاقات ہوئی ہے، ایسے ایسے موقع آئے۔ ان بزرگوں میں بڑے بڑے ہیں کہ دنیا میں رہنے والوں، جہاں ہم گئے ہیں تم نے بھی وہیں آنا ہے، اس لیے اس کی فکر کرو، اور ضرور فکر کرنی چاہیے۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے امتیوں، ایک دو دن بھی ایسے نہیں گزرنے چاہیے جب تمہارے پاس وصیت نامہ تمہارا لکھا ہوا نہ ہو۔ یعنی آپ نے بیدار کرنے کے لیے ہمیں یہ فرما دیا ہے، وصیت نامہ کا کہ تجھے پتا ہو کہ میں نے جانا ہے۔ اور کہنے والے نے اس لیے کہا ہے، ذرا دیکھ ذرا سوچ، وہ کدھر ہے پیارے، وہ کدھر ہے جن سے محبت بہت ہوا کرتی تھی، وہ کدھر ہے؟ اور وہ کہنے والا کہہ رہا ہے اپنی زبان میں کہ بتا کد والے گئے نے یار تیرے، بتا کد والے گئے نے یار تیرے، جنہاں دے نال ہے سن پیار تیرے۔ وہ کدھر گئے؟ جنہاں دے نال ہے سن پیار تیرے، پیارے ویر تیرے دلدار تیرے، پیارے ویر تیرے دلدار تیرے، بتا او کتے تو کتے جمانا، او کے رکھیاں تے جو سارگانا، گیا لت کافلا تیرا نکانا۔ لیکن صبر واسطے انہوں نے تلقین کی تھی کہ کوئی بات نہیں، اے سفر کرنا پہ گیا، اے سفر کرنا پہ گیا، انبیاء نے اے سفر، اے موت والا سفر جڑا آج ایسا حضرت شیخ صاحب کے کو سنا ہے، اور ایک بڑا اہم سبق ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ سفر کرنا پہ گیا انبیاء نے، او بلا لیا رب محمد مصطفیٰ نے۔ اگر کسی رہنا ہوگا نا اس دنیا پہ تو کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ نے، آپ بھی نہیں رہے، اس واسطے کہتے ہیں اے سفر کرنا پہ گیا انبیاء نے، بلا لیا رب محمد مصطفیٰ نے۔ صحابہ صالحین تھے، اولیاء نے، صحابہ صالحین تھے، اولیاء نے، او بتا تینوں میاں کس نے بلانا، او کے رکھیاں تے جو سارا بانا، گیالت قافلہ تیرا نگانا۔ اس غفلت کو چھوڑنا ہوئے گا، اپنے دل دماغ کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر سب نصیب فرمائے۔
اور حاجی صاحب واسطے میں بھی تساں بھی سارے مہمان محترم بھی دعا فرمان کے اللہ تعالیٰ انہوں نے قریب کی رحمت فرمائے، اللہ رب العالمین انہوں نے درجات کو بلند فرمائے، اللہ انہوں نے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے سامنے ساری مسجد امام اور قاری مدرس مختصر تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں اور ان کے بعد حضرت کا خطاب شروع ہو جائے۔ یہ ہمارے امام اور مدرس ہیں اس مسجد کے، جنہوں نے تلاوت کلام فرمائی ہے، بہت ہی پیاری تلاوت فرمائی، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ ہمارے معزز مہمان قاری سیف اللہ خالد صاحب، جو بہت بڑے جلیت عالم دین ہیں ماشاءاللہ، شاید آپ میں سے کافی لوگوں کو یاد ہوگا، آج سے پہلے غالباً 4-5 سال یا 6 سال، مجھے بھی وہ ڈیٹ تاریخ یاد نہیں ہے وہ پوری، مدرسے چکنڈے تشریف لائے تھے اور بڑا ہی جامع اور بڑا پیارا خطاب فرمایا۔ اکثر آپ کو یاد ہوگا ان کی سرائکی اور ملتانی بڑی میٹھی اور پیاری آواز اور گفتگو ہے، اور اپنے ان کے والد محترم بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کا مشہور عربی میں خطبہ جو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ان کے خطبے کے اقتباسات جس میں توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان کے بہت عمدہ اور پیارے جملے ہیں جو یہ ادا کرتے ہیں. میں آج بھی ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خطبہ بھی ہمیں کچھ سنائیں اور فکر آخرت کے موضوع پر بہترین نصیحتیں فرمائیں جو ہمارے کام آئیں اور ہماری زندگی میں جو تبدیلی لائیں. اللہ پاک احکم الحاکمین جو طویل سفر کر کے تشریف لائے، ہمارے پاس امتحانہ سفر کرنا اور یہاں پہنچنا، بیان کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. تو آپ بیان فرماتے ہیں حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالص صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ومولانا
محمدا راشدا مرشدا رشيدا بشيرا نذيرا داعيا شاهدا محمدا سراجا منيرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا محمدا أنورنا وأجدرنا وأخطرنا محمدا آلانا وأولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا إمامنا وإمام الحسن والجمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا إماما أكملا محمدا إماما أجملا محمدا إماما أطهرا محمدا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا عباداتنا شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا عزم ونظم ورسم وجسم محمدا ذا جسيم وكريم ورحيم وبحر أميم ودر يتيم محمدا ذا حسب ونسب وكسب وجسد وذا روح وفتوح ووضوح محمدا ذا وضاحة وصباحة وملاحة وإمامة وإنابة وقيادة وسيادة محمدا ذا حجة ذا سنة ذا أسوة ذا قدوة ذا أروة محمدا إمامنا وإمام اليول والمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد الفكر والفكر محمدا سيدنا وسيد الهنين والبدر محمدا سيدنا وسيد الصبر والشكر محمدا سيدنا وسيد العشاء والفجر محمدا سيدنا وسيد الصداقة والشرافة والإمامة والإنابة والقيادة والسيادة محمدا إماما كاملا
محمدن رحمتن عاملتن عادلتن ناصبتن علی الخلق نمود اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن حسینا احسنا محمدن جمیلا اجملا محمدن کاملا اکملا محمدن طاہرا اطہرا محمدن حسینا احسنا من حاجبین محمدن انورا من عینین محمدن ارحما من شفتین محمدن کاملا اکملا محمدن حسینا احسنا من خدین و اذنین و من کبین و کتفین و اسدین و مرفقین و ذراعین و رسغین و ابہامین سبابتین شہادتین خنصرین بنصرین محمدن کاملا اکملا من صدعین و جنبین و فخذین و رکبتین و ساقین و کعبین و رجلین و حالین و دارین محمدن امامنا و امام القبلتین محمدن امامنا و امام الحرمین محمدن امامنا و امام الحجرتین محمدن امامنا و امام الثقلین محمدن حسینا احسنا محمدن جمیلا اجملا من رأس و حیث و قطف و کیف و جمت و لمت و غفرت و زفرت و اسرت و نصرت و یسرا محمدن حسینا کاملا اکملا من لسان و بیان و شان و عنوان و قرآن و فرقان و تبیان و علم و عرفان محمدن حسینا احسنا من ذکر و اذکار من فکر و افکار من دور و ادوار من دور و ادوار من لیل و نهار محمدن کاملا اکملا علی الخلق عند اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن سا جمال محمدن سا کمال محمدن سا جمال و جلال و کمال و اکمال و انتصال و مثال و ارتجال و انتقال محمدن کاملا اکملا من قول و قال من حال و حال من
صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب مل کے درشتی پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على كمال محمد يوم محمد مآل محمد. اللهم صل على اسم محمد جسم محمد رسم محمد نظم محمد عزم محمد. اللهم صل على محمد صل على حسب محمد نسب محمد قصب محمد جسد محمد. اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. انتہائی معزز محترم اہل علم علماء کرام قراء اعظام سننے والے ذی وقار اہل علاقہ میرے معززین محترم بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں. اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سب نو زندگی دے آخری سانس تک اعمال صالحہ نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سونا سانو برے اعمال کرو بری سوچ کرو بری فکر کرو برے کردار و گفتار کرو. اللہ سونا سانو بھی ساری اولاداں نو بھی گھر والے نو بھی محفوظ فرمائے. اللہ جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے جس نے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ ہے اس دی بارگاہ دے اندر یہ التجا دعا درخواست تمنا ہے کہ اللہ ساری دنیا بھی بہتر بنا دے ساری آخرت بھی بہتر بنا دے سانو دونوں جہانوں دے شر کو محفوظ فرما. میرے دوستوں اور بھائیوں عموماً طور تے اکثر بیشتر طور تے تساں فکر آخرت دے عنوان تے ہر مکتب فکر دے کولو تساں اس عنوان تے گفتگو سن دے ہو. ایک ہے آخرت دنیا کائنات دے تقریباً جس کا بھی تعلق جس مذہب نہ بات مذہب نہ ہو لا مذہب نہ ہو تحریہ نہ ہو جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں ہندو ہے یہودی ہے مجوسی ہے جو بھی ہے
سکھ ہے، ہر جس کا بھی تعلق کسی بھی مذہب نال ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ موت تو بعد زندگی ہے. یہ سب کا عقیدہ ہے. اور مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد موت بھی آنی ہے. اس وچ بھی دنیا کائنات تے کسی کا بھی اختلاف نہیں. ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے. اس وچ کسی کا کوئی اختلاف کسی مذہب کا. ہر آمن والے نے جامنا ہے، جو بنیا ہے اس نے ٹوٹنا ہے. حضرات اس میں تو کوئی شک نہیں. فکر آخرت کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مرنا بھی ہے، میدان معاشر بھی آنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ فکر آخرت کا منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت دن قیامت بھی ہر قسم کی ذلت کو بچا کے اللہ عزت و آبرو والی زندگی نصیب فرمائے. فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ دن قیامت کی ذلت کو، دن قیامت کی رسوائی کو میں بچ جاؤں. ورنہ دن قیامت بھی آئے گا، حساب و کتاب بھی ہوئے گا، پل صراط کو گزرنا بھی ہوئے گا، میزان بھی ہوئے گا، نامہ اعمال بھی ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا نامہ اعمال میں دائیں ہاتھ چ مل جائے. جس نو نامہ اعمال بائیں ہاتھ چ مل گیا، یہ پہلی نشانی ہے کہ یہ بندہ آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہوئے. اس کا زندگی کا آخرت کا ایک ایک سانس اس واسطے دشوار ہوئے گا. جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ چ مل گیا، یہ سمجھ لو کہ اس کا ایک ایک سانس ہمیشہ واسطے عذاب نہ گزرے گا، کہ کبھی خوشی نہیں دیکھے گا. دوسری صورت، دوسرا مقام، میدان معاشر کے اندر جب میزان لگے گا، نامہ اعمال تولیا جائے گا. والوزن یومئذ الحق، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی زندگی کے اعمال کو تولیا جائے گا. اس دن نامہ اعمال جس کا نیکیاں دا بھلائیاں دا ہلکا ہو گیا، گناہ والا پڑنا اس کا بھاری ہو گیا. اور دی زندگی دے دنیا دے کردار اللہ کی نافرمانی نال گزرے ہون گے. جس کا نامہ اعمال گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ بھی زندگی، اپنی زندگی آخرت کے اندر کبھی خوشی کا ایک سانس بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا. تیسرا موقع ہے کہ پل صراط تو گزرنا. حضرات جڑا آدمی پل صراط تو گزر گیا وہ کامیاب ہے. اور جس کو پل صراط تو گزرنا، پار لنگھنا نصیب نہ ہویا، اس کے واسطے ہمیشہ کی ذلت اور جہنم ہے. سوال یہ ہے کہ نامہ اعمال کیسے دائیں ہاتھ ملے گا؟ میری بولی سمجھ آتی بھی تو؟ نامہ اعمال کیسے دائیں ہاتھ ملے گا؟ میزان کے اندر اعمال اور نیکیاں کا پلڑا بھاری کیسے ہوگا؟ تیسری چیز کہ پل صراط تو جو 500 سال کی مسافت ہے، بال تو زیادہ باریک ہے، تلوار تو زیادہ تیز ہے. نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا پل صراط کے بارے، آپ نے فرمایا الجسر، وہ تو پھسلنے کی جگہ ہے، تلکن کی جگہ ہے، پھسلنے کی جگہ ہے. اس پل صراط تو گزرنا آسان کیسے ہو؟ اترائے مرحلے میں پہلا کہ اللہ رب العزت سر نامہ اعمال دائیں ہاتھ دے اندر. دوسرا مرحلہ کہ میزان اور تول دے اندر اللہ ساریاں نیکیاں کو پاوزن بنا دے. تیسرا مرحلہ کہ پل صراط جو جہنم کے منہ تے بچھائی گئی ہے، اس پل صراط تو اللہ گزرنا آسان فرما. حضرات جو میں قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اللہ فرماتے ہیں جس دن ساری کائنات کو اکٹھا کر کے
ایک بھی غیر حاضر یوم یجمعکم لیوم الجمع. اگلی بات سنی ہے، اس کے غور کرنا ہے، فکر آخرت کا عنوان ہے نا. اگلی بات کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک ایسا دن ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. علماء بیٹھے نے، اللہ فرماتا ہے وہ دن ہے ہار جیت کا. وہ دن ہے آیا ہے ذرا تصور کرنا. اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ میدان معاشر کے اندر ساری دنیا اکٹھی ہوگی، سب کا رزلٹ نکلے گا، سب کا نتیجہ نکالا جائے گا. ذالک یوم التغابن، اور دن ہے ہار اور جیت کا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں کا اعلان ہوئے گا کہ اج یہ میدان معاشر کے اندر کامیاب ہیں. کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جنہوں کا اعلان ہوئے گا کہ یہ بندہ اپنی بازی ہار چکا ہے، یہ ناکام ہے. حضرات میدان معاشر کے اندر جس کی جیت کا اعلان ہوئے گا، دنیا کے بندہ جیت جاتا ہے نا، دنیا کے جیت گیا ہے، پارٹی کسی کا بھی ہے جیت گیا ہے، خوشی ہے. یہ سجن اس کے دوست کندھیاں تے بٹھا کے تے اپنے گھر لے جاندے، دفتر لے جاندے، نعرے مار رہے ہیں. ایک کندھیاں تے جا کے ایم پی اے صاحب جیت گئے نے، ایم این اے صاحب جیت گئے نے، چیئرمین صاحب جیت گئے نے. انہوں تے حوالی دے دوست کندھیاں تے جا کے تے بڑی خوشی نال لے کے جا رہے ہیں. دن قیامت تے جو جیت جائے گا نا، توجہ کرنا، جو جیت جائے گا میدان معاشر کے اندر، جس کی جیت کا اعلان ہوئے گا، وہ دی نشانی کیا ہوگی؟ اس میں سب تو پہلے نامہ امان اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دیتا جائے. یہ نشانی ہوگی کہ بندہ میدان معاشر کے اندر جیت گیا ہے. اور جو میدان معاشر کے اندر جیت جائے گا نا، اس میں دوست اور یار اس کے حوالی کندھے سے نہیں اٹھان گے. تتلقاہ الملائکہ، اس کو فرشتے اپنے کندھے سے اٹھا کے میدان معاشر کے اندر لے آئیں گے. اور اس کو مبارک دینے والا کوئی چوتھری نہیں ہوئے گا، اس کو مبارک دینے والا کوئی وڈیرا نہیں ہوئے گا، اس کو مبارکباد دینے والا کوئی نمبردار نہیں ہوئے گا. اور سنو رب کعبہ کی قسم، جس کی جیت کا میدان معاشر کے اندر اعلان ہوگا، اس کو خوشی کے کندھے پہ بٹھانے والے فرشتے ہوں گے. سلام علیکم طبتم، اس کو مبارکباد دینے والے اور سلامیاں دینے والے بھی رب کے فرشتے ہوں. کتنا خوش قسمت ہے. مبارکہ دیتے پہلے فرشتے. اور جو ہار جائے گا، آخرت کی فکر کرنی ہے. جو ہار جائے گا، اتنے ہار جائے لوگ تسلیاں دیتے ہیں، بہنا تسلیاں، بھرا تسلی، پارٹی دے بندے او یار دنیا تے جیت ہار ہوندی رہ جاتی، اج ہار گئے کل جیت جائے گا، اج یہ ہو گیا کل تیری پارٹی بڑھ جائے گی. اور سنو اللہ کی قسم، جو میدان معاشر کے اندر ہار گیا نا، اس کو کوئی بھی تسلی دینے والا، کوئی بھی حتیٰ کہ باپ ہار جائے گا، بیٹا تسلی نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اور لوگوں اللہ کی قسم، اتنے کوئی ہار جائے تو اس کو جوس پلانے ہیں، اس کو دودھ پلانے ہیں، اس کو تسلیاں دینے ہیں. میدان معاشر کے اندر جس کی ہار کا اعلان ہوئے گا اور وہ تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. پانی منگے گا کہ اللہ کا قرآن آخر اس کو کھول دو یا پانی دیتا جائے. جو جیت جائے گا فرشتے مبارکہ دیں گے، جو ہار جائے گا اس کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا، اس کی پیاس بجھانے واسطے اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا. حضرات اگلی بات سنیے، میدان معاشر کے اندر جیتے گا کون اور ہارے گا کون؟ اے ہے اصل فکر، یہ ہے اصل فکر آخرت کہ میں نے اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہے کہ میدان معاشر کے اندر جیت کس کی ہوگی، میدان معاشر کے اندر ہارے گا کون. اور میں قرآن سنا ہوں تو تھکے تو نہیں بیٹھے، میں بھی قرآن نہیں شروع کیا، میں ایک بات سمجھا دیا. میدان معاشر کے اندر جیتے گا کون اور میدان معاشر کے اندر ہارے گا کون؟ اللہ اللہ. لوگوں سن لو، آخرت کی کامیابی کا انحصار دنیا تے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
دن قیامت وہ جیتے گا جڑا دنیا تے ساڈے نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حمایت کرے گا. دن قیامت اس دی جیت کا اعلان کرے گا. پارٹیاں دنیا تے بھی بڑیاں نے. اللہ فرماتا ہے ساڈی پارٹی ساڈا نمائندہ ساڈا یار جس کو اساں زمین تے بھیجے اپنا نمائندہ بنا کے. میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا, قرآن مجید کے اندر جہاں بھی علماء بیٹھے نے لفظ رسول آتا ہے. رسول کا معنی ہے قاصد نمائندہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا تے پارٹیاں بڑیاں ہو گیا, بڑیاں بڑیاں جماعتیں تے نمائندے ہون گے, دنیا تے بھی تھڑے بڑے ہون گے, ہر پارٹی دے تھڑے دا نمائندہ ہوئے گا. لیکن سنی اللہ فرماتا ہے دنیا تے میرا بھی نمائندہ ہے جس کو میں کائنات کے اندر اپنا منشور دے کے بھیجیا ہے, میں اپنا منشور اور دستور دے کے بھیجیا ہے. سنو اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کامیابی اس کا مقدر ہوئے گی جو زمین کے سادے دستور کی حمایت کرے گا, سادے نمائندے مصطفیٰ کی حمایت کرے گا. آخرت اس کی بھی اتر ہوئے گی, کامیابی اس کو ملے گی جو زمین کے اللہ نے دستور کی حمایت کرتا ہے, رب دے نمائندے محمد رسول نے دی طرح کرتا ہے. اس واسطے ہندو دے قیامت کامیاب, بولو عیسائی کامیاب, یہودی کامیاب. کیوں؟ اس نے نہ رب دے دستور دی حمایت کی تھی, نہ رب دی پارٹی دے نمائندے محمد رسول نے دی حمایت کی. ذرا غور کرنا, کامیابی دا انحصار دن قیامت جیتے گا. کامیابی اس کو ملے گی, عزت اس کو ملے گی جو دنیا دیا پارٹیاں دے دستور کو چھوڑ کے, دنیا دیا جماعتوں دے نمائندے چھوڑ کے رب دے آسمانی دستور کی بھی حمایت کرتا ہے اور رب دے یار محمد رسول اللہ کی دھڑ کرتا ہے. اللہ رب العزت قرآن دے اندر جان بجا اعلان کرتے ہیں لوگوں دن قیامت کامیابی فوز و فلاح اس کو ملے گی جو سادے دستور کی حمایت کرے گا, سادے محمد رسول اللہ نمائندے کی حمایت کرے گا. جو اللہ کے دستور کی حمایت نہیں کرتا, سن لو مسلمانوں, اللہ کا دستور کیا ہے جو اللہ رب العزت نے سنے محمد رسول اللہ کی شریعت نازل کیتی ہے. جو رسول اللہ نے نازل کیتی ہوئی شریعت کی حمایت نہیں کرتا ہے اور دل کی امت کبھی نہیں جیتے گا. جو رسول اللہ کے مقابلے کے اندر کسی اور کی تھڑ کرتا ہے رب کعبہ کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہوگا. دل کی امت عزت اس کو ملے گی, کامیابی اس کا مقدر ہوئے گی جو دنیا کے اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت دستور خدا بندی بھی منتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کرتا ہے. یہی دعوت اہل حدیث کی ہے. اہل حدیث کا منشور یہ ہے کہ کامیابی چاہتے ہو, دن قیامت عزت چاہتے ہو, دن قیامت فوز و فلاح چاہتے ہو, تو لوگوں کامیابی کا راز صرف ہے کہ اللہ کے دستور کو تسلیم کیتا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے کی حمایت اور دھڑ کیتی ہے. آؤ قرآن سنو, کون کامیاب ہوئے گا؟ الذین آمنوا بہ, یہ قرآن مجید ہے. کاش کہ ایسا مسلمان ہو کے ایسا دعویٰ کرنے ہیں کہ ایسا مسلمان ہے, کلمہ پڑھے, سادہ دستور قرآن ہے, سادہ مرشد امام محمد رسول اللہ ہے. لیکن بدقسمتی ہے اج سادے وچ قرآن دی تعلیم بھی نہیں اور ایسا مرشد محمد رسول اللہ نو مرشد امام منن دے بعد ایسا رسول اللہ نال نسبت تک لاؤنی گوارا نہیں کرتے. آؤ میں تم آخرت کی فکر یاد دلانا چاہتا. کون کامیاب ہوگا؟ کوئی تھڑا, کوئی پارٹی, کوئی برادری نہیں. کامیابی کس کو ملے گی؟ فالذین آمنوا بہ وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے اللہ دا قرآن مولانا خلیل صاحب ایتھے تشریف لے. نہیں آج 2 کلو چینی لینے لے لو, دھکے دے کے گوا کھڑن دینے تھے, قرآن سن لے تو سب مولوی پیچھے کو کوئی دکھا دے. آؤ
قرآن سنو فالذین آمنوا بہی اللہ دا قرآن اللہ فرماتا ہے بندے جنہیں میرے لائے ہوئے دستور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئے اے اقرار کر دیں اللہ جڑا دستور زندگی تو محمد رسول اللہ تے نازل کیتا نہ ہے اساں اس نو منن دے پئے فالذین آمنوا بہ وعزروہ توجہ کرنا وعزروہ اللہ فرمانے تے ساڈے یار محمد دی حمایت تے تھر کر دینا ہے اے اقرار کر دیں اللہ جب بھی معاملہ آ جائے گا دنیا دے نمائندے آندا ہے اللہ دو بانٹا دو پارٹیاں دے نمائندے آندا معاملہ آ جائے اے تیرا نمائندہ محمد رسول اللہ ہے اے کسی اور پارٹی کا نمائندہ ہے اللہ سا اقرار کرنے وعزروہ اساں تھارے تے حمایت کریں گے تے تیرے یار محمد رسول اللہ حتیٰ کہ سنو رب دا قرآن اللہ کا فرماتا ہے جدا مقابلہ آ جانا تو دے درمیان کامیاب کون ہوئے گا جڑا ساڈے یار محمد رسول اللہ دی تھارے تے حمایت پہ کرندا ہے او کامیاب ہونا ہے حتیٰ کہ مقابلہ آ جاندا ہے سنو میرے دوستو ایک پاسے بابا ہے ابا ہے دادا ہے برادری ہے ایک پاسے خاندان ہے دوسرے پاسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ فرماتا ہے مقابلہ آ گیا ہے ایک پاسے بابا خدا ہے کام کرنا ہے برادری دیے کام کرنا ہے براد نے کام کرنا ہے پترا نے ابا یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے نہیں یہ کرنا ہے اللہ کا فرمانے خیال کر کامیابی کیویں ملے گی وعزروہ اور حمایت کریں تے میرے یار محمد رسول اللہ نے کرنی ہے اور قرآن سے اللہ فرماتا ہے میں صحابہ کرام نے دنیا تے جنت دی ٹکٹ کیسے دے چھوڑیاں میں دنیا تے رہنے صحابہ کرام نو کامیابیاں دی ٹکٹاں کیویں دے چھوڑیاں نے انہوں نے دھر کیتی ہے حمایت کیتی ہے میرے یار محمد رسول اللہ دی حتیٰ کہ باپ چھوڑ دیتا ہے برادری چھوڑ دیتی ہے رشتے ناتے چھوڑ دیتے ہیں ہمیشہ حمایت کیتی ہے تے میرے یار محمد رسول اللہ نے کیتی ہے نا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللہ فرمانے نو حد تے گارے تے لیٹن والا بلال کیوں کامیاب ہویا ہے اس نے دھر تے حمایت کیتی ہے تے میرے یار محمد رسول اللہ دی اور خبیر گل وچ رسیاں تے پوا لیاں نے مگر دھر کیتی ہے تے میرے یار محمد رسول اللہ دی خباب روزارے تے لٹایا گیا ہے حمایت کیتی ہے میرے یار محمد رسول اللہ دی اللہ پاک فرمانے نے جڑا ساڈے نمائندے دی حمایت کریندا نا اساں بھی اعلان کیتا اولئک حزب اللہ اے تساں میری پارٹی دے ہو الا ان حزب اللہ هم المفلحون تے میری پارٹی جنہاں دھر کیتی ہے میرے یار مصطفیٰ دی تے قیامت کدی ناکام نہیں ہون گے کامیابیاں تے عزت دے گا آ قرآن
قیامت ملے گی. کون ہے میدان محشر دے اندر جس نے عزت اللہ پہ کرندا ہے؟ وہ کون ہونا ہے جنوں عرش دی چھاں تلے اللہ نے بلانا ہے؟ وہ کون ہونا ہے جنوں فرشتیاں نے موٹھیاں تے جا کے جنت جلانا ہے؟ اللہ پاک فرماندا من یطع اللہ ورسولہ، جڑا ساڈے دستور میں منندا ہے، ساڈے یار محمد رسول اللہ نو او دی تھڑ تے حمایت کرندا ہے، اللہ پاک فرمانے یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. اللہ نے خاندان دی بنیاد تے دے قیامت دے فیصلے نہیں کرنے. اللہ دی قسم ہے کتنی ذلت ہے جڑا اللہ دے نمائندے دی نہیں منندا. ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹا ہے، آزر باپ ہے، تے نہیں حمایت کیتی اللہ دے نمائندے ابراہیم علیہ السلام دی. اج میدان محشر لگا ہے، اٹھا بخاری شریف، اٹھا بخاری شریف. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ ویکھے ابراہیم علیہ السلام نے میرا باپ جہنم دے اندر جاندا پیا ہے، رو کے عبد اللہ تیرا وعدہ کہ میں تینوں رسوا نہیں کروں گا. اج لوگ کی آکھن گے پتر ابراہیم نبی ہے، اللہ دا لاڈلا ہے تے پیو جہنم دے اندر ویندا پیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دی وچوں دی شکل بنا دینی ہے، گوبر وچ لکھڑے ہویا ہونا ہے، ابراہیم علیہ السلام دے پیراں تلے پہ ہونا ہے. اللہ پاک فرماندے نے میرا ابراہیم میرا دستور ہے، میں کامیابیاں تے قیامت دی اس نوں دیندا ہونا جڑا ساڈے نمائندے دی حمایت کریندا ہے، جڑا ساڈے یار دی حمایت نہ کرے. او تیرے پیغمبر دا باپ کیوں نہ ہوے، وچوں دی شکل بنا کے جہنم وچ سٹیا جا سکدا ہے، اونوں کدی عزت تے آبرو نصیب ہے. حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو، آخرت کی فکر کا مقصد یہ ہے کہ سانو کامیابی مل جائے، عزت ملے، آبرو ملے، میدان محشر دی شدت کو بچائیے، دن قیامت حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے. وہ کیسے ملے گا؟ اللہ فرماتا میرے یار محمد رسول اللہ دی تھڑ کر، حمایت کر، میرے یار دی نصرت کر. حضرات کامیابی کیسے ملے گی؟ جو رسول اللہ کا وفادار نہیں، سنو اللہ کی قسم ہے دن قیامت اللہ اس کو کبھی عزت نہیں عطا کرے. اس واسطے کہ ساری کائنات نو زیادہ اللہ نے پیار کیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کیتا ہے. دن قیامت جس کو ذلت ملے گی نا، سنو اللہ کا ایک سوال ہے گا. دن قیامت جس کو ذلت ملنی ہے، فرشتے نے اگے دعا پہ کرنا، فرشتے ہو اللہ دا قرآن ہے، آخر فرشتے ہو یارو رب کو دعا کرو جہنم تے نگران نہ ہو. ایک دن تے ساڈے کو اللہ عذاب ڈال دے، ایک دن صرف. تے فرشتے نے کیا آخنا ہے؟ اللہ اللہ یہ دسو کہ تواڈے کو اللہ دے رسول کی نہ اللہ دے رسول نہیں آیا تواڈے کو آیا، پھر کیوں نہیں تسا حمایت کیتی، کیوں نہیں تھڑ کیتی اللہ دے رسول دی؟ سنو رب دا قرآن، کامیابی ہے تو اس دی جو رسول اللہ کی حمایت کرتا ہے. دن قیامت رسوائی اور ذلت ملے گی تو اس کو جو رسول اللہ کی مطلوبیت مخالفت کرتا ہے. اللہ کا قرآن سنو، اللہ کا میدان محشر لگا کھڑا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ہاں کہاں کے لے جا رہے ہیں. فرشتے کچھ دنوں جہنم کے دروازے تے آن والے ہو، اے دسو الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینصرون
ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الذي قسمه ایک جرم ہے اللہ پاک فرماندا ہے فرشتے جلے جہنم دے کول لے کے آئے پوچھ دے نو جہنم دے اندر آن والے آئے تو کیویں جہنم دے اندر آ گیا اولم یاتکم رسول من ربکم اللہ دا رسول کوئی نہیں آیا اللہ دا نمائندہ کوئی نہیں آیا اللہ رب العزت یار دی نمائندے دی تھڑ کیوں نہیں کیتی اپنا جہاں اللہ دا رسول دے آیا ہے پر میں رسول دی حمایت میں رسول دی مخالفت کرندہ رہ گیا ہے اج اہل حدیث یہ دعوت دیندہ مسلمانوں فکر کرو آخرت دی کی دے اجن ہو جائے اصل دھوکے دا شکار رہ جائیے میں مسلمان میں کلمہ پڑھن والا پر میں رسول اللہ دی مخالفت کرندے رہ جائیے اعمال دے اندر کردار دے اندر گفتار دے اندر عقیدے دے اندر نظریے دے اندر سوچ دے اندر حضرات صلوہ جڑا اللہ دے رسول دی مخالفت کرندا ہے کدی جنت دی ہوا نہیں لے گا کدی اس نو دل قیامت دے کامیابیاں نہیں ملن گیاں اللہ دا قرآن اللہ فرماندا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللہ دی قسم ہے صحابہ نو کامیابیاں کیسے ملی نے او بھوکے ہن تاوی محمد رسول اللہ دے وفادار انہاں وطن چھوڑیا پر محمد رسول اللہ نو نہیں چھوڑیا انہاں پیٹ تے پتھر بن لین پر رسول اللہ دی بات نو نہیں موڑیا حتیٰ کہ انہاں نو رشتہ دار آن کے گئے او کملے او تو محمد رسول اللہ کو ملدا کی ہے یہ پاک پیغمبر آپ پیٹ تے پتھر بدھی کرے تو کھاون دی کوئی شے نہیں ملدی تو پیون دی کوئی شے نہیں ملدی اور جدوں نے محمد رسول اللہ دے دامن نال لگے تہاڈا کھانا تنگ ہو گیا پینا تنگ ہو گیا لباس تنگ ہو گئے او میاں فکر و فاقہ دی حالت ہے مت بھی تساں محمد رسول اللہ دے نال لگے کھڑے ہو سنو صحابہ کرام دا جواب ہے قد لیست طریق سوا طریق محمدی کامیابی لیست طریق سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک اللہ اکبر ان دین محمدی کتابہ اقوی و اقوی مقیلا لا تذكر الكتب السؤال عنده إذا طلعت سبعه فاعتفروا قنديلا فکم لے تو سمجھ دے دنیا والے سمجھنے سنے محمد رسول اللہ والے سنت ہی تو مسئلہ لگتا ہے کہ جڑا محمد رسول اللہ دے پیچھے ٹر پوندا ہے اور دنیا دی کامیابیاں ملدیاں نے اور آخرت وچ بھی عزت ملنی ہے جڑا محمد رسول اللہ دا وفادار ہے تے جے محمد رسول اللہ نو چھوڑ دیتا ہے اللہ دی قسم صدقہ چاچا میرے محمد رسول اللہ دا ہے اور میرے دوستو اسلام کروا دے ہو تو آب زمزم پی کے پلے آئے محمد رسول اللہ دا خاندان دا چاچا ہے قریشی خاندان دا ہے بیت اللہ دی چھانت لے کھیڑ کھیڑ کے جوان ہویا ہے بیت اللہ دے سہن دے اندر کھیڑ دا دے پلدہ رہ گیا ہے مگر محمد رسول اللہ دی تھا نہیں کی تھی اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اللہ فرمانے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب جنہ محمد رسول اللہ دی
اللہ قرآن نازل کر کے آتا ہے اور میرا یار محمد رسول اللہ اے ہند غلام توجہ کرے آئے ہند نوکر ہند غلام ہے انہاں دے وجود تے پورا کرتا ہی کوئی نہیں نہ ہے انہاں دے میاں بھکھے پانے بے وطن ہے نہیں پر جنہاں تے محمد دے نال پیار چکیتا میرا یارا مینوں اتنے چنگے لگدے پے اتنے مینوں پیارے لگدے پے او آپ نو قرآن سنو اللہ پاک فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ او میرا پاک پیغمبر لا تعدوا إِنَّكَ عَنْهُمْ اور جد جیوی ہو میرا یارا کائنات سردارا میں تا تیرے چہرے دی عزت اتنی کی دیئے ہزارہ سال دا گناہگار کیوں نہ ہوئے میرا تے دشمنت کیوں نہ چلتا پہ ہوئے پر میرا دشمن کیوں نہ ہوئے او میاں پھر بھی جن پیار تے محبت نال تے محمد دے چہرے تے ایک واری چلے کے میں زندگی دے گناہ تے کلمہ پھیر دیتا ہوں میں اس تے رحمت لازم چکرتا ہوں پر جنہ ساری کائنات نو چھوڑ کے تے محمد دے وفادار بن گئے نہیں ہو میرا یارا تے مصطفیٰ نو تے میرا تعدائنا کانوں میں اور اتنے کامیاب ہو گئے اتنے میرے رحمت میرے آ گئے کہ تے مصطفیٰ نو تے پیا اتنا مارے کمزورا غریباں وچ بیٹھا ہوئے یہ دنیا دا کوئی بادشاہ بھی آمنے انہاں دے چہرے تو نگاہ ہٹا کے انہاں ول ویکھے میں رب نو اے بات گوارا نہیں ہے کیوں اس واسطے ہو میرا یارا میں کامیابی اب دی دے اس واسطے کہ تے محمد رسول اللہ دے وفادار نے اے تیرے پیچھے چلن والے نے حتیٰ کہ وہ موت سامنے نظر آندی کھڑی ہے ماتریا دیکھنے نے نہج الذین بایعوا محمدا سامنے موت نظر آندی کھڑی ہے ہتھیار بھی کوئی نہیں تلوار بھی کوئی نہیں انہاں دے کولوں نیزہ تے سرہ بھی کوئی نہیں وجود تے بدن تے کرتا ہی کوئی نہیں کھجور دی چھڑیاں چاہ کے کھڑے ہوئے نے اگوں تلواراں نظر آندیاں پئیاں نے اگوں ہتھیار نظر آندے پئے نے مگر تیرے وفادار کتنے نہیں ہو میرا یارا مطلب بھجن دی بجائے کہ آندے پئے نے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اور سنیا مطلب سمجھے بے جو تلواراں بھیر کے نظر سائیں سارے وجود تے چیترے تے ہو سکتے ہیں پر تے محمد رسول اللہ نو چھوڑ کے سجاون والے کوئی نہیں تو اللہ دا قرآن نازل ہوا ہے اللہ پاک فرماندے نو میرا سونا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ کائنات مرشد اعظم محمد رسول اللہ میں دنیا دے نام پہ کرنا میری رحمت دے برتن جدت محمد دے اندے لانگا اپنی رحمت دی بارش جدت مصطفیٰ دے کرنگا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار میں دنیا دے پیغام پہ دینا جنہیں رحمت محمد دے کرنگا انجھے محمد دے یارہ دے صحابہ دے کرنگا ایک کامیابیاں کیوں ملیاں انہوں کہ ساری کائنات نو چھوڑ دیتا ہے محمد رسول اللہ نو چھوڑیا اللہ پاک فرمانے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون حضرات دل کی امتی کامیابی دا انحصار صرف اور صرف اللہ دے رسول دی حمایت یاد رکھ لو جس نے رسول اللہ دی حمایت کی تھی اللہ فرماتا ہے میں اس کو کامیابیاں دنیا تے عطا کر چھوڑی اور جس نے اللہ دے رسول دی حمایت نہیں کی تھی خانے کعبے وچ آبے زمزم نال پلن والا بھی جہنم دا بالن تے بن سکتا ہے کبھی میدان معاشرت دے اندر عزت دی زندگی نہیں پا سکتا اے ٹھنڈے دل نال سوچو
سوچے کہ دن قیامت دے آخرت دی فکر کیا کرنی چاہیے کہ دن قیامت دے میں ذلت کو بچ جاؤں، دن قیامت دے رسوائی کو بچ جاؤں، دن قیامت دے کامیابی نصیب ہو جائے، اے ہے آخرت دی فکر۔ حضرات اج یہ فکر ہی کوئی نہیں، کبھی پوچھئے مولوی کو کہ دن قیامت دی کامیابی کیسے ملے گی، کیسے ملے گی دن قیامت دی کامیابی، کون کامیاب ہوئے گا، کون فوز و فلاح دی سیڑھیاں تے چڑھے گا، کون ہے جس کو عزت و آبرو نال دن قیامت دے فرشتے جنت دی طرف بلا کے لے جان گے۔ ذرا پوچھو نا مولوی کو دیوبندی کو نال دن قیامت دے کامیابی ہوگی، بریلوی سجاوٹ نال کامیابی ہوگی، وہابی اہل حدیث سجاوٹ نال کامیابی ہوگی، شیعہ سنی سجاوٹ نال کامیابی ہوگی، اور لوگوں میں اہل حدیث مسجد کے اندر بات کر رہے ہیں فرقے وچ کامیابی نہیں، کوئی اہل حدیث کہلا کے بھی اگر رسول اللہ کی حمایت نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم اہل حدیث کہلانا مر جائے کبھی کامیابی نصیب نہیں ہے۔ کامیابی ملے گی تو رسول اللہ کی حمایت کے اندر ملے گی۔ ایک اہل حدیث ہوئے اپنے آپ کو اہل حدیث آ کے رسول اللہ کی نہ منے، اہل حدیث ہے جی میں تھیاں دے حق کھا جانا، میں تھیاں دی وراثت نہیں دے رہا، ہاں میں اہل حدیث، میں اہل حدیث ہوں، میں حلال حرام دی تمیز نہیں کرتا، میں رفع یدین نال نماز پڑھنا ہاں، میں دکان تے 100 جھوٹ بولنا ہاں، میں اونچی امیر کرنا ہاں، پیروں نال پیر ملانا ہاں، تے میں دھوکہ دہی نال کاروبار کرنا ہاں، میں دنیا کائنات کو دسنا کہ میں سینے تے ہاتھ بننے والا وہابی ہاں، میرا سارا کاروبار سود ہے، اور سن لو رب کعبہ دی قسم اہل حدیث مسجد دا امام ہوئے، اہل حدیث مسجد دا صدر ہوئے، اہل حدیث مسجد دا خادم ہوئے، جو رسول اللہ دا وفادار نہیں کبھی جنت دا حقدار نہیں۔ جنت اس میں ملے گی، کامیابی اس میں ملے گی جو دنیا دے رسول اللہ دا ہمدرد ہے، رسول اللہ دا وفادار ہے۔ اج سب پارٹیاں پالیاں نے، جماعتاں پالیاں نے، دیوبندیاں پالیاں نے، میں فلاں دا مرید ہاں، میں فلاں دا مرید ہاں، اور لوگوں سن لو دنیا تے پیری مریدی دے سکے چل سکتے ہیں، دن قیامت کامیابی اور ناکامی دا انحصار ہے تو محمد رسول اللہ دی حمایت دے اندر، رسول اللہ دی حمایت ہوئے گی، رسول اللہ دی تھار ہوئے گی تو پھر کامیابی ہے۔ اور قرآن سنو تھکے تو نہیں بیٹھے دیکھ لیا گئی کل مولوی صاحب موقع میں تو آج اپنا توبہ کر اس مولوی نہیں سکتا، رکھی تے خشک تقریر، نہ ناتا نہ نظمہ نہ دوڑے نہ کرامتا، میرے ذمہ مضمون ہے تو سنا ہے فکر آخرت، میں تو یہ دسنا نا کہ آخرت کی کامیابی کس کو ملتی ہے۔ اللہ اللہ سنیے قرآن، اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، اللہ اللہ قرآن ہے قرآن، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ یہ دستور ہے اللہ کا، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ فرماتا ہے سونا ہے قل یا ایھا الناس، اعلان کرو میرا یارا کائنات سردارا، اللہ دی قسم ساری کائنات اگلے پچھلے مل جان، اللہ دی کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزت والا ہے محمد رسول اللہ، اکرم الاولین محمد رسول اللہ، اکرم الاولین والآخرین محمد رسول اللہ، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ، قائد المرسلین محمد رسول اللہ، امام المرسلین محمد رسول اللہ، ساری کائنات کے خاتم النبیین محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل، اعلان کرو میرا پاک پیغمبر اعلان کر قل یا ایھا الناس، اور ساری کائنات کے لوگوں سنو میں محمد اعلان سنو قل یا ایھا الناس، اللہ پاک فرماتا ہے سونا قل انہوں آپ اعلان
محمد اٹھا وچ نکلی ہوئی کوئی گل غلط نہیں ہو سکتی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لوگو اعلان سن لو میں اج تو بعد اللہ دا رسول ہاں اللہ دا سنیہ چاہ کے آیا اللہ دا پیغام نہیں وجہ ساری کائنات انسانیت واسطے میرے کو اللہ دا پیغام ہے اللہ دا کیا پیغام ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت اللہ دا پیغام کائنات نو کیا ہے کہ ساری کائنات نو میرا پیغام دے دے کہ ساری کائنات دے حکم میرا چل جائے الذی لہ ملک السماوات والارض اسمان تے زمین دا مالک میں ہاں تے جدا مالک اللہ ہے وہ کائنات دے حکم بھی اللہ دا چلدا ہے اللہ دا حکم مننا ہے اللہ دا حکم چلدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے یہی کائنات نو پیغام دیتا ہے اللہ دا کہ تساں اللہ دے بندے ہو اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے اللہ دے نوکر ہو اللہ دے غلام ہو عبد ہو بندے ہو اس واسطے تساں انجے کرنا ہے کہ مالک دا حکم ہونا ہے تساں اس دے پابند ہو اللہ نے جویں تانوں زندگی گزارن واسطے قانون تے دستور شریعت دینا ہے تساں پابند ہو اس واسطے کہ تساں نوکر ہو وہ ساری کائنات دا شہنشاہ مطلق ہے الذی لہ ملک السماوات والارض لا ساری کائنات تے قانون تے حکم کس دا چلنا بولو جو اتنے بیٹھے ساری کائنات تے حکم کس دا چلنا تیرے تے میرے تے حکم کس دا چلنا ہے اللہ پاک فرماندا جویں میں آکھاں انجے زندگی گزار اس دستور دا نام شریعت ہے یہ پیغام اللہ دے رسول لے کے آیا ہے اللہ پاک فرمانے فالذین اللہ پاک فرمانے لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی علماء بیٹھے نے اللہ رب العزت نے ترائے مقام دسن سونے محمد رسول اللہ دے میرے محمد کی حیثیت کیا ہے اللہ پاک فرمانے پہلی چیز ہے فآمنوا باللہ ورسولہ میرا محمد جو کچھ بھی آخدا پہ ہو میرا رسول ہے میرا پیغام لے کے آیا زبان محمد دیئے پیغام میرا ہے ہاتھ میرے محمد نے مضمون میرا ہے حرکت مصطفیٰ دے ہوٹھا دیئے شریعت دستور میرا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ پہلی حیثیت میرے محمد دیئے ہے میرا رسول ہے میرا پیغام لیا والا ہے دعا فرمایا النبی میرا محمد میرا پیغام بھی لیا والا ہے النبی جڑیاں خبراں دیندا ہے وہ اپنی طرفوں نہیں دیندا میری طرفوں دیندا رسول بھی میرا نبی بھی میرا تے اگلی گل سنو اللہ پاک فرماتا ہے الأمی شاگرد بھی میرا آئے ایمان نال دسو ٹھنڈے دل نال سوچو او ہستی جڑا رب دا نمائندہ نبی جو بھی خبر تے اطلاع دیندا ہے وہ اپنی طرفوں نہیں
رب دی طرفوں دیتا ہے. تیسری اللہ فرماتا ہے الامّی، وہ میرا شاگرد ہے، میرا پڑھایا ہوا ہے، میں محمد دا استاد ہاں، میرا شاگرد ہے. کائنات دے اندر ایمانداری نال دسو ایک رب دا پڑھایا ہوا ہے، ایک مخلوق دا پڑھایا ہوا ہے، ایک رب دا شاگرد ہے، ایک بندے دا شاگرد ہے، ایک رب دی درسگاہ تے رب کولوں پڑھدا پیا ہے، ایک مخلوق کولوں پڑھدا پیا ہے. میں تانوں رب دا واسطہ دے کے آنا دوہے برابر ہو سکتے. ٹھنڈے دل نال سوچو. اللہ فرمائے میرا محمد رسول ہے، میرا پیغام لے گیا ہے. النبی جو بھی اطلاع دینا ہے، جو بھی خبر دینا ہے، وہ خوشی دی دے، غمی دی دے، بشیر بن کے دے، نذیر بن کے دے، وہ میری طرفوں ہوگی، اپنی طرفوں نہیں ہوگی. دوسری چیز ہے جو کچھ آتھا کھلا ہے، جو کچھ سنائندہ کھلا ہے، الامّی، وہ میرے کو پڑھے ہے، میرا شاگرد ہے. تے ایمان نال دسو جڑا رب دے رسول دی نہیں منیندا، رب دے نبی دی نہیں منیندا، رب دے شاگرد دی نہیں منیندا، تے قیامت کامیاب ہو. ٹھنڈے دل نال سوچو میرے بھائیو. آؤ اج اپنی زندگیاں نوں رسول اللہ دے طریقے تے آؤ. کامیابی دا راز یہ ہے کہ ساری زندگی رسول اللہ دے اقوال افعال دے مطابق ہوئے. اج ساڈا حدیث کیسی ساری زندگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے، حدیث مننے منی حدیث ہم نہیں منتے ایسا. اللہ کے رسول فرمایا لا يدخل الجنت نمام. سنا زبان پیغمبر ہے، آسمان میں سورج میں نور ہو سکتا ہے، میرے محمد کی زبان میں جو نکلے ہوئے جملہ غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا لا يدخل الجنت نمام. لوگوں جو چغل خور ہے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. جیسا حدیث ہے ساڈے گھر دے اندر لڑائیاں کس چیز تو ہوندیاں نے. پانچ پالاں دی ماواں نوں طلاق ہوئی، وچ کیا ہے 9 تے 10 دی لڑائی ہوئی، تے چغل خوری کسی نے کیتی ہے. بھرا نے بھرا نال لڑایا. اصل بات کیا ہے کہ کسی نے چغل خوری کیتی ہے. بھرا دے جنازے تو الگ ہویا. نتیجہ کیوں نکلے ہے؟ کسی نے چغل خوری کیتی ہے، ایک دوسرے کو لڑایا ہے، اور 9 ساس وچ لڑائی ہوئی. بھراواں وچ لڑائی ہوئی، برادری وچ لڑائی ہوئی، رشتے ٹوٹے، دنیا کائنات دے اپنے پھٹے. وجہ کیسی؟ کسی نے چغل خوری کیتی ہے. اللہ کے رسول فرمایا لا يدخل الجنت نمام. اور چغل خور کبھی جنت کے اندر نہیں جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اساں مننی ہے. اج ساڈے رشتے دے اندر تلخ حقیقتاں کیوں آئیاں؟ اج رشتے کیوں ٹوٹے؟ بھرا دے گھر رشتہ ہے، اکثر دوسرے دے گھر والے تلاش کرنے ہیں. بہن دے گھر رشتہ ہے، ایسا مولوی جو نے مولانا صاحب کوئی رشتے تے ویکھ دیو اچھا جیا، اور تیرے دے گھر بہن دے اندر بھی رشتہ موجود ہے، تیرے بھراواں دے کول رشتہ موجود ہے. ایسا کیا ہے تفکر انہاں نوں ساڈی انہاں نال بندی. ہائے ہائے اللہ دی قسم. اللہ دے رسول فرمایا لا يدخل الجنت قاطع. بخاری شریف ہے. رشتہ داریاں نوں توڑنے والا کبھی جنت دے اندر نہیں داخل. ٹھنڈے دل نال سوچو. آخرت کی فکر کرنی ہے تو مصطفیٰ کا غلام بننا ہوئے گا، پھر رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، پھر خواہش نفس کو چھوڑنا ہوئے گا، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، پھر دنیا کے ہر معاملے سے رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہوئے گا، رسول اللہ کی حمایت کرنی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ لڑنے ہیں، بد زبانیاں کرنے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے ہیں. بات چھوٹی ہوتی ہے، بگڑ کیسے جاتی ہے؟ غلط زبان میں استعمال کیتا ہے. سنو اللہ کے رسول فرمایا لا يدخل الجنت الجواز والجازری. یہ میرے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، ایسا اہل حدیث ہے. اللہ کے رسول فرمایا لوگ لا يدخل الجنت الجواز والجازری. بد زبان بد مزاج جنت کے اندر نہیں جا. ٹھنڈے دل میں سوچو. تے ساڈا مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ اینٹ کا جواب بولو، اینٹ کا جواب. تے میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آئے اللہ دی قسم آپ نے فرمایا ایمان آؤ نبی دی باتاں سنو. اللہ دی قسم سسا صرف رسمی مسلمان ہے. کوئی دیوبندی ہے اپنی رسم وچ کھڑا ہے. اہل حدیث ہے تے وہ جڑا انہاں نوں سکھا دیتا گیا نماز دا طریقہ باتیں سمجھا حدیث ہے. اللہ کے نبی دی حدیث ہے الایمان. کامیاب کون ہوئے گا؟ جو رسول اللہ کی حمایت کرے گا. الایمان الصبر والسماحہ. الایمان الصبر والسماحہ. اج دنیا کیوں اجڑی؟ اج ترقیاں کیوں پیدا ہوئیاں؟ اج عدالتاں وچ دھیاں بہناں کیوں گئیاں؟ اللہ دی قسم
آج طلاق دی شرح کیوں بڑھ گئی؟ اسا رسول اللہ دی بات نہیں مانی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الایمان الصبر والسماحہ. ایمان صبر اور فراخ دلی کا نام. ایمان صبر اور فراخ دلی کا نام ہے. ایمان نہ دسو اگر مرد عورت کے درمیان کوئی تلخی ہوگی، اگر عورت زیادتی کر بیٹھی ہے، کوئی لفظ اس دے منہ میں جو غلط نکل گیا ہے، فرمایا الایمان والصبر. ایمان صبر کا نام ہے. اگر یہ میاں تھوڑا جہا صبر چکر تھوڑا جہا کیا کرتا ہے؟ صبر چکر ہے. السماحہ فراخ دلی تو کام لیتا ہے. طلاق ہوئے گی ٹھنڈے دل نہ سوچو. تے جے مرد دی زبان وچ کوئی گل نکل گئی ہے تے عورت صبر چ کردی ہے، فراخ دلی دا نام لیندی ہے، اے فورن پیکے نوں فون آئے فورن پیکے نوں فون نہیں کردی. کدی گھر اجڑے اج کیوں گھر اجڑ رہے ہیں؟ اج جس عدالت کے اندر 20 جج موجود ہیں، 16 کے پاس فیملی کیس ہے. صرف اور صرف کیوں رشتے ٹوٹے؟ کیوں پڑوسی میں دشمن بنے؟ کیوں برادری کنارہ پہ؟ اس واسطے کہ سب مسلمانوں نے رسول اللہ کی بات کو نظر انداز کیا ہے. صرف اس ایک حدیث سے عمل کر لے معاشرہ رب کعبہ کی قسم اس معاشرے کبھی تلخی نہیں پیدا ہوئے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان الصبر والسماحہ. ایمان صبر اور فراخ دلی کا نام. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اج میں اپنے آپ کے گریبان چھان کے دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بعهده اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سب تو کامل مومن، سب تو کامل مومن، یعنی فرمایا تسبیح پڑھنے والا، یعنی فرمایا وظیفے کرنے والا، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب تو کامل ایمان ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے. وَأَلْتَفَهُمْ بِأَهْلِهِ. یہ بھی تو رسول اللہ کی حدیث ہے. دن قیامت کیسے اللہ کے رسول کے سامنے جاؤں گے جب سارا کردار سارے نامہ اعمال کے اندر تلخیاں ہوں گی کہ ایسا رسول اللہ کی ہر رہنمائی کو نظر انداز کیتا ہے. الطفهم بأهله. آئے ہے اللہ کی قسم شوہر اس نے عمل کرنا ہے. الطفهم بأهله. اللہ کے نبی نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے نرم رویہ اختیار. آج ایسا چھوٹی چھوٹی گلاں دے یکدم غصے جا کے 3 طلاقاں دے دیتیاں تے پھر مولویاں دے پیچھے گئے تے مولویاں نے اجاڑ کے سانو حلالے دے پیچھے چلا دیتا. اس طرح حیران ہو گئی. چھوٹی جی بات تو تلخ نتیجہ کتنا نکلے. اور عورت نے کیا فرمایا؟ مردوں کے الطفهم بأهله. اپنے گھر والے نال نرم اور اپنی گھر والی نال نرم رویہ اختیار کر. تم تو تیز نہیں ہونا ہے، جذبات کے اندر نہیں آنا ہے. پھر دیکھ گھر کیسے آباد ہوتا ہے. اور عورت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى امرأة لم تشكر لزوجها. اللہ اس عورت کی طرف کبھی پیار اور محبت کی نگاہ نال نہیں دیکھے گا. اللہ نے سخت غصہ ہوگا اس عورت پہ. اور سنو جس دیہاڑے اللہ رب العزت جس عورت پہ غصے ہوگا جنت کیسے جائے گی جب رب ناراض ہے؟ ہمیں کون بد نصیب عورت ہے جس کی طرف رب پیار محبت کی نگاہ نہیں دیکھے گا. لم تشکر لزوجها یعنی اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی. آج تھوڑی جی اگر تلخی ہو گئی نا اس نے آ کے جی میں 5 سوٹ لینے میرے بھرا دی شادی ہے منگنی دا سوٹ وکھرا ہو سی تے رات مہندی والی رات دا جوڑا وکھرا ہو سی تے پھر برات والے دیہاڑے دا جوڑا وکھرا ہو سی تے پھر اگے جدا مقلاوا لین جانا ہو جوڑا وکھرا ہو سی ولیمے والا وکھرا ہو سی تے جے مرد آکھے بی بی میں کھائی بڑی ہے کہ فلانے دی اماں تیرا ہاتھ ہولا رکھ تے آکھدی ہے میں تے جدوں دی آئی ہاں تیرے گھر ایک دن سکھ دا نہیں. لم تشکر لزوجها اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی. دن کے اندر کما کے مزدوریاں کر کے محنت نال پتہ نہیں کتنی گرمی کے اندر کتنی منزلوں سے اٹا لے کے جاتا کھلوتا ہے، کتنی منزلوں سے جا کے ایک پیر میں کھلوتا ہے. کبھی ٹوٹ بھی سکتی ہے. کبھی دیکھی کتنے لوگ لائن مین اپنے اولاد کی خاطر بجلی پہ انہوں نے کھمبیاں تے اگ لاتے کس واسطے اولاد کی خاطر. اور گھر آئے پسینے کی حالت کے اندر تے عورت اپنے تو ساری شے پوری نہیں کی تھی. میں تے تیرے گھر آمد تو بجائے میں مر جاتی تے چنگی سی. میں تے کسی جگہ تے ایج ہو جاتی
دی اگر فکر ہے کہ ایسا کامیاب زندگی گزاری ہے، ایک اصول ہے کہ دنیا دے رسول اللہ دی حمایتی بن جاؤ، رسول اللہ دے وفادار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو رسول اکرم دا وفادار بنائے، تابعدار بنائے، جانثار بنائے، اور موت کے بعد اساں سارے نو اللہ اپنی سہی جنت دا حقدار بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی عبداللہ صاحب اور جو زندگی نہیں تھا 27 آپ کے بیان کر اللہ بھائی عبداللہ صاحب جو بہت ہی پیارے تھوڑے نمازی سن میں انہوں نے تصویر دیکھی ہے، اللہ رب العزت انہوں نے جنات فردوس نصیب فرمائے۔ انہوں واسطے بھی دیگر کئی احباب جو اس قریب زمانے دے اندر بہت ساری فوتگیاں ہوئی ہیں، انہوں واسطے بھی، بیماران واسطے بھی۔ رمضان المبارک کی رات ہے اور اللہ دے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ دے نبی فرمانے نے اللہ رب العزت رات نو ہاتھ پھیلانا لے یستوبا، اللہ دے نبی رات نو ہاتھ پھیلاندے نے کہ جڑا بندہ صبح مسیء النہار سارا دن گناہ کرتا ہے، اللہ دے نبی دی مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے آئے دے گناہگار آ میرے کو مانگ توبہ کر، میں تیرے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی دی حدیث ہے۔ اور دن نو اللہ رب العزت ہاتھ پھیلائے نے اور رات کے تاریکیاں وچ گناہ کرنے والے آ میں تیرے گناہ کو معاف کر دیواں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب کی طرف طلوع نہیں ہوگا اللہ اس وقت تک ہر گناہگار واسطے اپنا رحمت کا ہاتھ پھیلا کے بیٹھا آئے میرے کو توبہ کرے، میں تے زندگی دے گناہ معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو اپنے واسطے بھی، انہاں مسلماناں واسطے، بیماراں واسطے دعا کرو۔ اللہ رب العزت اساں سارے دی دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر ساڈے واسطے بھی اور ساڈے مسلماناں واسطے بھی قبول فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات۔ اللهم يا ستار فاستر عوراتنا وعورات المسلمين والمسلمات۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمين والمسلمات۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اے پروردگار، اے ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان بیمار ہیں اللہ تیری رحمت کا واسطے سب نو صحت و تندرستی عطا فرما، سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر جہاں کہیں کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، اللہ سب دے دکھ پریشانیاں نو دور فرما دے، سب دیاں مصیبتاں نو دور فرما دے۔ یا اللہ سب نو خوشیاں والی زندگی نصیب فرما، غماں کو پریشانیاں کو اللہ سب نو محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین سانو صحت والی، تندرستی والی، ایمان دی سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد اور بچے بچیاں فوت ہو گئے بھائی عبدالوحید سمیت اللہ سب دی مغفرت فرما، اللہ سب دی زندگی دے گناہ معاف فرما دے، اللہ سب مسلمانوں دیاں نیکیاں نو اللہ انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے الہ العالمین سب مسلمانوں کو اللہ انہاں دیاں خطاواں معاف فرما کے انہاں جنات فردوس دا حقدار بنا دے، انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما دے، تا حد نگاہ وسیع فرما دے۔ اے اللہ انہاں بھی اور سانوں بھی موت دے بعد
سونے مصطفیٰ دے حوض کوثر دے پانی دا حقدار بنا دے، امام الانبیاء دی شفاعت دا حقدار بنا دے۔ اے اللہ جو فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ سا زندہ ہیں اللہ ساری موت ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما، موت دے وقت ساری زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے۔ اے الہ العالمین، اے اللہ جو بے اولاد نے انہوں نے نیک اور سہل اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے اولاد دیتی ہی اللہ انہوں نے اولادوں نے نیک بنا، سہل بنا، ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، ماں باپ دا فرما بردار بنا۔ اے اللہ جنہاں گھراں دے اندر بچیاں جوان نے اللہ انہوں نے اچھے اور نیک رشتیاں دا انتظام فرما۔ اے اللہ سنو اتفاق اتحاد دی دولت نصیب فرما، سارے سینے نو حسد کرو، بغض کرو، اناد کرو، کینے کرو، تکبر و غرور کرو اللہ پاک و صاف بنا دے۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین سنو اتفاق و اتحاد عطا فرما، ایک دوسرے دے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنو صراط مستقیم تے چلتے رہنے دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہ بھائیاں نے، بھائی شریف صاحب نے، جنہ نے بھی اج دی اس محفل دا انتظام کیتا ہے، اے اللہ انہاں دے اموال دے اندر برکتاں فرما، اے اللہ انہاں دے گھراں دے اندر برکتاں فرما، یا اللہ انہاں نوں نیکی دی توفیق عطا فرما، پوری سوچ پوری فکر پورے اعمال کو انہاں نوں انہاں دے خاندان نوں محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بھائی اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ تیرے اس ماہ رمضان دی عزت و احترام دے نال اللہ روزے رکھ رہے ہیں، رات دا قیام کر رہے ہیں، اللہ سارے سارے دے اعمال نو قبول فرما۔ اے اللہ ساریاں نیکیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں نیکیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ زندگی اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرما، خاتمہ ایمان تے فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ سارے ساتھی باہر تشریف رکھو، چائے دا ساتھی انتظام کیتا ہے، سارے آباد تشریف رکھو۔